کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک چھوٹے بچے کو دکھانے سے جس کا نام ایلی تھا اور وہ باہر کھیلنے نکلا تھا، لیکن بھاگتے بھاگتے اچانک وہ زور سے کھانسنے لگا اور زمین پر گر گیا اور تبھی اس کی باڈی لال ہو کر جلنے لگی۔ وہ زور زور سے مدد کے لیے چلانے لگا لیکن کسی نے بھی اس کی ہیلپ نہیں کی۔ تبھی ایلی کی آنکھ کھلی، یعنی کہ وہ ایک سپنا دیکھ رہا تھا۔ یہاں ہم نوٹس کرتے ہیں کہ اس کے بیڈ پر ایک ببل بنا ہوا ہے جس کے اندر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایکچولی میں اسے کافی خطرناک بیماری تھی جس کے چلتے اسے باہر کی ہوا سے الرجی تھی۔ اب یہاں ہم اس کی مدر روز کو دیکھتے ہیں جو ایلی سے بہت پیار کرتی ہیں۔ ایلی کی ہر چیز کو اچھے سے صاف کرنا پڑتا اور ایلی کو خود ہی ایک گیلے کپڑے سے اپنی باڈی کی صفائی بھی کرنی پڑتی۔ اسے جب بھی باہر جانا ہوتا وہ ایک جمپنگ سوٹ پہنتا اور گلاس ہیلمٹ پہن کر نکلتا۔ اب ایک دن وہ اپنی مدر اور فادر پول کے ساتھ نئے ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہوا کیونکہ انہیں پتا چلا تھا کہ شاید وہاں ایلی کی بیماری کا علاج ہو سکتا ہے۔ راستے میں جاتے ہوئے ایلی نے ایک ہیلی نام کی لڑکی کو دیکھا جو انہیں بڑے ہی دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ اب کافی لمبا سفر طے کر کے وہ اس جگہ پہنچے لیکن وہ کوئی ہاسپٹل نہیں بلکہ ایک پرانی حویلی تھی جس کے دروازے اسٹیل کے بنے ہوئے تھے۔ اب ایلی کو اندر بھیجا گیا اور اس کی باڈی پر میڈیسن ڈال کر جرمز کو ختم کیا گیا، جس کے بعد روز اور پول کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اب ہم ڈاکٹر ہارن کو دیکھتے ہیں جو کئی سالوں سے اس نئے علاج کا استعمال بچوں پر کر رہی تھی۔ ایلی نے پوچھا کہ اس نے اب تک کتنے بچوں کو ٹھیک کیا، لیکن اس نے ایلی کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس سے کہا کہ میں تمہیں بہتر کرنے کی پوری کوشش کروں گی، جس کے بعد اس نے ایلی کو اپنا سوٹ اتارنے کو کہا کیونکہ پوری حویلی کی ہوا پہلے سے ہی صاف کر دی گئی تھی، لیکن ایلی تھوڑا ڈر رہا تھا۔ جس کے بعد ڈاکٹر ہارن نے انہیں حویلی دکھائی اور ایلی نے وہاں ایک مسٹیریس دروازہ دیکھا جس کے پیچھے پہلے تو ایک لڑکی تھی لیکن پھر وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ ایلی کو لگا کہ شاید یہ اس کا وہم ہوگا، لیکن یہاں ڈاکٹر ہارن نے اسے حویلی کے اس حصے میں جانے سے منع کر دیا۔ جس کے بعد ڈاکٹر نے اسے اس کا نیا کمرہ دکھایا جس میں باتھ روم بھی تھا جہاں پہلے سے صاف کیا ہوا پانی آتا تھا۔ آخرکار ایلی نے اپنا سوٹ اتارا اور اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ آج کئی سال بعد اس نے اپنے پیرنٹس کو گلے بھی لگایا۔ اب وہ نہانے گیا اور خوشی کے مارے اس کی آنکھیں بھر آئی۔ جس کے بعد وہ سونے گیا لیکن اچانک سے اسے کچھ خوفناک آوازیں سنائی دی۔ اس نے کھڑکی کے پاس جا کر ایک عجیب سا مچھر دیکھا اور تبھی کانچ پر بھاپ آ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کھڑا کوئی سانس لے رہا ہو۔ اس بھاپ پر ہاتھ کے نشان بھی آئے جسے دیکھ کر ایلی کافی زیادہ ڈر گیا اور جلدی سے اپنے پیرنٹس کے پاس چلا گیا۔ اگلی صبح اسے ڈاکٹر ہارن کو کل رات والی بات بتائی لیکن ہارن نے کہا کہ میڈیسن کی وجہ سے اسے ایسے برے سپنے آ رہے ہیں۔ جس کے بعد وہ ایلی کو آپریشن تھیٹر لے کر گئے اور علاج کا فرسٹ اسٹیپ شروع کیا۔ ایلی نے سوال کرنا چاہا لیکن نرس نے اسے کچھ پوچھنے سے منع کر دیا۔ جس کے بعد اسے لٹا کر ایک مشین سے اس کا سر جگڑ دیا جس سے ایلی کافی گھبرا گیا۔ ہارن نے اس کی پیٹھ پر کٹ لگا کر اسے کچھ عجیب سے انجیکشن دیے، جس کے بعد اسے اسٹریچر کے نیچے کافی خوفناک چیزیں دکھائی دینے لگی اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ٹیبل سے بندھا ہوا تھا اور اس کی سکن بری طرح سے جل رہی تھی اور پاس کھڑی نرس اسے چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایلی کی آنکھ پھر سے کھلی اور اس سے پتا چلا کہ یہ ایک سپنا تھا۔ اب وہ اپنے روم میں تھا جہاں اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ ہیری باہر سے اس کی کھڑکی پر پتھر پھینک رہی ہے۔ ایلی فوراً بھاگ کر نیچے آیا اور ایک بڑے سے کانچ کے سامنے آ کر اس سے باتیں کرنے لگا۔ ایلی جانتی تھی کہ ایلی بیمار ہے، اس لیے اس نے ایلی سے کہا کہ آج تک جو بھی پیشنٹ اس حویلی میں آیا وہ یہاں سے باہر نہیں نکلا۔ اس نے ایلی کو اندر آنے کو کہا لیکن ایلی کو یہ حویلی اور وہ ڈاکٹر دونوں ڈراونے لگتے تھے۔ جس کے بعد ایلی اپنے روم میں جانے لگا تو اس سے ایک دفعہ پھر سے وہ خوفناک لڑکی دکھائی دی۔ جس کے بعد لائٹ آف ہوئی اور وہ لڑکی ایلی کا پیچھا کرنے لگی۔ ایلی تیز تیز بھاگ رہا تھا کہ تبھی لائٹ آن ہوئی اور اس سے ایک بھوت کا سایہ دکھائی دیا، لیکن وہ تو اس کے فادر تھے۔ اب رات کو ایلی نے اپنے پیرنٹس کو اس بارے میں بتایا لیکن انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا۔ اب رات کو وہ سونے لگا تو اسے پھر سے وہی آوازیں سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ پردے کے پیچھے ایک عجیب سا سایہ تھا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ ایلی نے دھیرے دھیرے جا کر پردہ ہٹایا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ جس کے بعد اس نے کانچ پر بھاپ بنا کر اپنا نام لکھا لیکن ای ہٹ کر پیچھے جڑ گیا اور اس سے بنا لائے، اور اس سے ایلی بری طرح سے ڈر گیا اور اپنی الماری سے جا ٹکرایا جہاں الماری کے شیشے میں اس نے بھوت کی پرچھائی دیکھی۔ ایلی ڈر کر نیچے گرا اور تبھی کوئی اس کے پیر پکڑ کر اسے گھسیٹنے لگا اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے پیرنٹس تھے جو اسے شانت کر رہے تھے۔ جس کے بعد ڈاکٹر ہارن نے اسے نیند کا انجیکشن دے کر اسے سلا دیا۔ یہاں روز کو ایلی کی کافی فکر ہو رہی تھی لیکن ہارن نے اس سے کہا کہ میڈیسن کی وجہ سے ایلی کو ایسے سپنے آ رہے ہیں۔ اب اگلے دن ایلی کو دوسرے اسٹیپ کے لیے لے جایا گیا جہاں اسے اور بھی زیادہ مشینوں میں جگہ دیا گیا۔ اس کے
ٹریٹمنٹ سے اس کی اسکن پھر سے چلنے لگی اور ڈاکٹر نے ایک ڈرل سے اس کے سر میں ہول کر دیا جس سے ایلی بے ہوش ہو گیا۔ اب رات کو اس نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ ڈاکٹر ہارن کا علاج اسے اور زیادہ بیمار بنا رہا ہے، اس لیے وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے، لیکن پول نے کہا کہ اگر اس کا علاج پورا نہیں ہوا تو اسے پوری زندگی اس بیماری کے ساتھ بتانا ہوگی، جس کے بعد وہ علاج پورا کروانے کے لیے مان گیا۔ اب اگلی رات اسے پھر سے باتھ روم سے آوازیں سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ ٹب کے پردے کے پیچھے ایک پرچھائی تھی، لیکن جب اس نے پردہ ہٹایا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی دروازہ اپنے آپ بند ہوا اور شیشے پر بھاپ آ گئی اور تبھی ایلی کی ناک سے خون نکلنے لگا اور پھر ایک بھوت نے اسے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی۔ ایلی نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ڈور لاک تھا تو وہ الماری میں چھپ گیا، لیکن تبھی بھوت نے الماری پر وار کر کے اسے نیچے گرا دیا۔ ایلی نے باہر نکل کر دیکھا تو پوری الماری پر ایک ہی ورڈ ڈائل لکھا ہوا تھا۔ تبھی ڈاکٹر ہارن اور ایلی کے پیرنٹس وہاں آ گئے اور انہیں لگا کہ یہ سب ایلی نے کیا ہے۔ ایلی کے سچ بتانے پر بھی کسی نے اس پر یقین نہیں کیا، جس کے بعد ایلی ہیری سے ملا جس نے اسے پیری کی کہانی بتائی جو ایلی سے پہلے اس حویلی میں علاج کروانے آیا تھا۔ پیری کو اس حویلی میں بھوت دکھائی دیتے تھے، لیکن پیری کے علاج کا تیسرا لیول آنے کے بعد ہیری نے پیری کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ ہیری نے ایلی سے کہا کہ اسے تیسرے لیول سے پہلے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، لیکن ایلی اپنے پیرنٹس کے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اب وہ واپس لوٹا تو پھر سے لائٹ آف ہو گئی اور پھر سے اسے کوئی گھسیٹنے لگا۔ تبھی ایلی نے دیکھا کہ یہ پچھلے 3 پیشنٹس کی سول تھی۔ انہوں نے ایلی کو اسٹیل کے دروازے کی طرف دھکیل کر دروازہ کھول دیا اور باہر کے ہوا کے چھوتے ہی ایلی کی باڈی چلنے لگی، لیکن اس کے پیرنٹس نے صحیح موقع پر آ کر اسے بچا لیا، جس کے بعد ایلی نے ہارن پر پیری کی موت کا الزام لگایا، لیکن ڈاکٹر ہارن نے اسے انجیکشن دے کر بے ہوش کر دیا۔ اب اگلے دن روز ایلی کو میڈیسن دینے آئی، جس کے بعد اس نے ایلی کو گلے سے لگا لیا اور تبھی ایلی نے نوٹس کیا کہ الماری پر لائے نہیں بلکہ 317 لکھا ہوا تھا۔ پھر روز کے جانے کے بعد اس نے میڈیسن تھوک دی کیونکہ اس نے میڈیسن لینے کا صرف ناٹک کیا تھا۔ ادھر ہارن نے ایلی کا سوٹ جلا ڈالا تاکہ وہ حویلی سے بھاگ نہ سکے۔ ادھر ایلی نے ہیلی کو نمبر 317 کے بارے میں بتایا جو کسی دروازے کا خفیہ کوڈ ہو سکتا ہے۔ اب ایلی کمرے سے نکلا اور اسی دروازے پر گیا جہاں پر ہارن نے اسے جانے سے منع کیا تھا۔ اس نے کوڈ لگایا اور دروازہ کھل گیا، جس کے بعد وہ ڈاکٹر ہارن کی لیب میں گیا جہاں اس نے پرانے پیشنٹس کی فائل ڈھونڈی۔ اس نے ان کی فائل دیکھی تو اسے پتا چلا کہ سبھی پیشنٹس تیسرے لیول پر آ کر ایک دردناک موت مارے گئے، لیکن تبھی ایک نرس نے ایلی کو دیکھ لیا تو وہ بھاگ نکلا۔ ایلی نے ساری سچائی اپنے فادر پول کو بتائی تو پول نے اسے گلے سے لگا لیا اور اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا، لیکن ایلی پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا، اس لیے نرسز اسے لے کر آپریشن تھیٹر لے جانے لگی۔ تبھی ایلی نے دیکھا کہ ان کی گاڑی میں آگ لگ گئی تھی اور یہ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اسے پھنسایا جا رہا ہے۔ ایلی نے بھاگ کر وہ فائلز ڈھونڈی تاکہ سچائی کو سب کے سامنے لے آیا جا سکے، لیکن نرسز نے تو وہ ساری فائلز پہلے ہی چھپا دی تھی۔ تب ایلی نے ایک چاقو اٹھایا اور سب کو دور ہٹا کر ڈاکٹر ہارن کے کمرے تک پہنچا جہاں ایک تصویر تھی جس سے پتا چلا کہ ڈاکٹر ہارن اور اس کی نرسز اصل میں ننس تھی۔ اب اسے دوبارہ سے وہی مچھر دکھائی دیا جو اسے ایک خفیہ دروازے کی طرف لے گیا۔ ایلی نے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہاں عجیب سی سیڑھیاں تھی اور جیسے ہی وہ نیچے پہنچا تو وہاں ایک کنواں تھا جو ڈھکا ہوا تھا۔ تبھی اچانک دروازہ بند ہو گیا اور ہارن اور اس کے پیرنٹس نے اسے وہیں قید کر دیا۔ اچانک اسے الرجی ہونے لگی اور اس کی اسکن لال ہو گئی، لیکن تبھی اس کی اسکن ٹھیک ہونے لگی۔ ادھر ڈاکٹر ہارن تیسرے لیول کی تیاری کرنے لگی۔ روز آخری دفعہ اپنے بیٹے سے ملنے آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایلی بے ہوش پڑا ہوا ہے، اس لیے اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اندر آئی، لیکن ایلی تو ناٹک کر رہا تھا اور وہ روز کو چکما دے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے بڑے کانچ والی دیوار توڑ کر ایلی کے پاس جانے کی کوشش کی، لیکن وہ کانچ نہیں ٹوٹا اور تبھی پول اسے پکڑ کر ہارن کے پاس لے گیا۔ ادھر روز نے دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک چھڑا پڑا ہے، جس کے بعد اس نے کنویں کا ڈھکن ہٹایا، جسے دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ کنویں کے اندر پرانے پیشنٹس کی گلی سڑی لاشیں تھی، جس سے صاف ہو گیا کہ ایلی بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ روز نے بھاگ کر ہارن کو پکڑا اور اسے تیسرا لیول شروع کرنے سے منع کیا، لیکن پول نے اس سے کہا کہ وہ ایلی کو شانت کرنے میں اس کی مدد کرے گا اور پھر روز سے چھری لے کر ہارن کو دے دی، لیکن پول نے روز کو دھوکا دیا۔ اب اس نے روز کو پکڑا اور ہارن نے تیسرا لیول شروع کیا۔ اس نے اسکارف پہنا اور ریچول کرنے لگی۔ اس نے ایلی پر ہولی واٹر پھینکا جس سے اس کی اسکن اور زیادہ ریڈ ہو گئی۔ اب وہ چاقو سے ایلی کو مارنے ہی والی تھی کہ تبھی ایلی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور پتہ نہیں اس نے کون سی میجیکل پاورز کا یوز کر کے چاقو کو موڑ کر ہارن کو ہی مار ڈالا اور پھر اس نے اپنے دماغ کا یوز کر کے پورے کمرے میں آگ لگا دی۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ ایک ایول میں بدل چکا تھا۔ اس نے وہاں موجود نرس
نرسز کو ہوا میں اڑا کر انہیں زندہ جلا ڈالا۔ تبھی پول نے پیچھے سے ایلی کو مارنے کی کوشش کی لیکن ایلی نے اس سے بھی مار دیا، جس کے بعد اس نے روز سے کہا کہ وہ اس سب کے پیچھے کا سچ جاننا چاہتا ہے۔ تب روز نے کہا کہ ایکچولی میں گوڈ کی بہت زیادہ پوجا کرنے کے بعد بھی وہ ماں نہیں بن پا رہی تھی، اس لیے اس نے گوڈ کو چھوڑ کر ڈیول سے بچا مانگا اور شیطان اس کا اصلی باپ ہے، اور اس لیے اس نے یہ سارا ناٹک کیا کہ تمہیں ایک خطرناک بیماری ہے تاکہ تم لوگوں کے بیچ رہ سکو۔ آخرکار ایلی نے اپنی ماں کے ایموشنز کو سمجھا اور اسے زندہ چھوڑ دیا۔ اب ایلی آرام سے باہر چلتا گیا اور اس کے پیچھے پیچھے ساری حویلی میں آگ لگتی گئی۔ باہر ہیلی اس کا انتظار کر رہی تھی اور اس نے بتایا کہ وہ خود اور باقی سبھی بچے شیطان کے ہی بچے تھے، جس کے بعد وہ روز کے ساتھ وہاں سے چلے گئے، اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔